السلام علیکم، میرا نام لائبہ خالد ہے، رجسٹریشن نمبر 052۔ میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں، فرسٹ سیمسٹر۔ آج میرے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے ایئر بلو فلائٹ 202 جو کریش ہوئی مارگلا ہل اسلام آباد آن 28 جولائی 2010۔ فلائٹ ایز یوزول اپنے ڈومیسٹک پیسنجرز کے ساتھ کراچی سے روانہ ہوئی تھی۔ فلائٹ کا نیم ایئر بس A32231 جیٹ ایئر لائن۔ پلین میں اسلام آباد بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ لینڈ ہونا تھا، لیکن افسوس وہ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی۔ اس میں ہلاک ہونے والے 146 پیسنجرز اور 6 کریو ممبر تھے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ڈیڈلیسٹ ایئر ایکسیڈنٹ تھا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا یہ کہنا ہے کہ پلین کریش ہونے کی وجہ کیپٹن کی غلط فلائٹ کنٹرول تھا۔ پلین کے 2 کیپٹن تھے۔ پہلا کیپٹن پرویز اقبال چودھری، جن کی عمر 61 سال تھی، جو انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے، اور جہاز کے وہ دوسرے پائلٹ کیپٹن منتجب چغتائی، جس کی عمر 34 سال تھی، جنہیں فائٹر پائلٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ایئر فورس میں اپنا کام انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہی دنوں اسلام آباد میں شدید بارشیں ہو رہی تھیں۔ جہاز اپنے مقررہ وقت پر ٹیک آف کر گیا تھا۔ فلائٹ کی شروعات میں جہاز کے کیپٹن پرویز اقبال چودھری نے اپنے جونیئر کیپٹن منتجب سے سخت سوالات کرنا شروع کر دیے جہاز کے متعلق۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پائلٹ کو بے عزت کر رہے ہیں۔ بلیک باکس کی ریکارڈنگ میں یہ سنا جا سکتا تھا۔ بلیک باکس ایسی ڈیوائس ہے جو پلین کریش ہونے میں بھی بالکل تباہ نہیں ہوتی اور وہ ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ بہرحال جہاز اسلام آباد کے قریب پہنچ گیا تھا اور اب اس نے اسلام آباد سے لینڈ ہونا تھا۔ جہاز پائلٹ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ جیسے کہ پہلے بولا میں نے کہ کیپٹن کے ڈانٹ کی وجہ سے جہاز کے آفیسر منتجب چغتائی چپ چاپ بیٹھے رہے، یعنی جہاز کے ہونے والے سارے فیصلے کیپٹن پرویز خود کر رہے تھے۔ پرویز اقبال کو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے آگاہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے جہاز کو سرکولر وے میں لینڈ کروانا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایئرپورٹ کے سامنے سے رائٹ موڑنا تھا، پھر لیفٹ ہو کر پھر دوبارہ رائٹ ہونا تھا۔ اس چیز کو کرنے کے لیے جہاز کو ایگزیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ ہونا ضروری تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ شدید دھند کی وجہ سے پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کیپٹن پرویز چودھری نے اس کو نیو موڈ میں لگا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز کے سسٹم میں ایک ایسا پروگرام سیٹ کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود اڑتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ کیپٹن نے جو موڈ سیٹ کیا تھا وہ غلط تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے ارد گرد ایک 8 کلومیٹر سیف زون ہوتا ہے جس میں جہاز اڑتا ہے، لیکن جہاز نے اس زون سے باہر نکل چکا تھا۔ فرسٹ آفیسر ڈر اور ڈانٹ کی وجہ سے کچھ نہیں بول سکے۔ کیپٹن جہاز کو زمین سے 2000 کلومیٹر پر لانا چاہتے تھے، جو رولز اینڈ ریگولیشن کے خلاف تھا اور کرنا ضروری تھا، مگر جہاز کو 2500 کلومیٹر کی بلندی پر رکھا گیا تھا۔ بہرحال یہ جہاز ایئرپورٹ کے رن وے کی طرف ہونے کے بجائے مارگلا کی پہاڑوں کی طرف جا رہا تھا۔ زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرولر نے انہیں آگاہ کیا کہ جہاز کو لیفٹ طرف موڑا جائے، مگر کچھ جواب نہیں آیا۔ پائلٹ کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا اور جہاز مارگلا کی پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ کیپٹن نے جہاز کو موڑنے کی کوشش کی، لیکن نوب اتنا مڑ چکا تھا کہ وہ لیفٹ طرف جہاز ہونا شروع ہو گیا تھا۔ فرسٹ کیپٹن نے بھی بولا کہ سر آگے پہاڑ ہیں، جہاز کو موڑیں۔ انہوں نے جہاز کو لیفٹ سائڈ پر موڑا تھا، مگر ایسا نہیں ہو سکا اور جہاز رائٹ طرف مڑ گیا تھا، اور اسی وقت جہاز نیچے جانا شروع ہو گیا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ
آخری آواز فرسٹ آفیسر کی تھی، جنہوں نے کہا کہ سر ہم نیچے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جہاز مارگلا کی پہاڑی پر کریش ہو گیا تھا اور جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔